السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، وضو کی بحث چل رہی ہے۔ وضو کی بحث تقریباً گزر چکی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے وضو کے فرائض، پھر اس کے بعد وضو کے شرائط، پھر اس کے بعد وضو کی جزئیات، یہ سارے کے سارے گزر گئے۔ اور آج ہے سنن الوضو، وضو کی سنتیں۔ تو فرماتے ہیں مندرجہ ذیل یعنی 18 امور اور چیزیں جو ہے وضو میں سنت ہے، اور اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ان سنتوں کی وجہ سے وضو کامل طریقے سے ہو سکے۔ اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا، اسی طرح ہم بھی بنائے، اور ہماری نماز میں ہمیں زیادہ سکون اور خشوع ملے اور ہمیں زیادہ اطمینان اور مزہ آئے۔ تو سب سے پہلا سنت یہ ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے وضو کی نیت کرے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے وضو کی نیت کرے، مطلب وضو کا آپ ارادہ رکھیں، یہ وضو کا نیت ہے۔ دوسرا سنت یہ ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں۔ نمبر 3، وضو کا سنت تیسرا یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئے۔ پونچھے کا مطلب یہ ہے کلائی جس کو کہتے ہیں، یہاں تک آپ دونوں ہاتھ دھوئے۔ جس کو پشتو میں مڑوند کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھوئے، یعنی پونچھے آپ کہے یا آپ اس کو کہے کہ مڑوند، اور اس کے مختلف نام ہے۔ اور کلائی بھی آپ اسے کہتے ہیں۔ نمبر 4، مسواک کرے۔ وضو کے سنتوں میں سے چوتھا سنت مسواک کرنا ہے۔ فرماتے اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو مل لے، یہ بھی سنت ہے تاکہ وہ سنت نہ چھوٹے اور وہ سنت آپ کو حاصل ہو۔ نمبر 5، کلی کرے۔ کلی کرے مطلب منہ میں پانی ڈالے، اور اس کی تفصیل کی ہے، اس طرح کرے یعنی کلی اس طرح کرے کہ پانی حلق تک پہنچ جائے۔ اور یہ اس وقت اگر وضو کرنے والا شخص روزہ دار نہ ہو، یعنی اگر روزے کی حالت میں نہ ہو تو وہ اپنے منہ میں پانی ڈالے، اس کو غرغرہ کرے اور سر اتنا اوپر اٹھا لے کہ وہ پانی حلق تک پہنچ جائے۔ ہاں، اگر وہ وضو کرنے والا شخص روزے دار ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ترتیب اور طریقہ نہیں ہے کہ وہ پانی کا غرغرہ کرے، اس کے حلق تک پانی جائے۔ خدا نخواستہ اس دوران اس آدمی سے پانی نگل نہ جائے، پانی اس کے حلق سے گزر نہ جائے، تو اس کے روزے کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے اگر وضو کرنے والا روزہ دار نہ ہو تو پھر یہ کرے، یعنی پانی کو حلق تک پہنچائے، جس کو ہمارے عرف اور اصطلاح میں غرغرہ کہتے ہیں۔ اور یہ پانی جب حلق تک وضو کرنے والا پہنچاتا ہے تو اس سے یہ غرغرہ والے الفاظ اور آواز نکل آتے ہیں، تو یہ نام بھی ہمارے عرف میں مشہور ہوا۔ 5 سنتیں ہو گئی۔ چھٹا سنت، ناک میں پانی ڈالے۔ یہ ہے چھٹا سنت، آپ کے ناک میں پانی ڈالے، اور یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ سنت ہے۔ نمبر 7، اگر وہ روزے سے نہ ہو تو اچھی طرح غرارہ کرے اور ناک میں پانی ڈال کر اچھی طرح صفائی کرے۔ دیکھو یہ ایک الگ سنت ہے، منہ میں پانی ڈالنا الگ سنت، ناک میں پانی ڈالنا الگ سنت۔ اور اگر روزہ نہ ہو تو منہ میں جو پانی ڈالا ہے اس سے اچھی طرح غرارہ کرے، حلق تک پانی پہنچا دے، اور ناک میں پانی ڈال کر اچھی طرح صفائی کرے، یہ ایک الگ سنت ہے۔ یہ ہو گئے 7 سنتیں۔ 8ویں سنت کی طرف جاتے ہیں۔
وضو میں آپ جتنے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، چہرہ ہے، جتنے اعضاء آپ دھوئیں گے ہر ایک کو 3 مرتبہ دھوئے. یہ 3 مرتبہ دھونا فرض سنت ہے اور 1 مرتبہ دھونا فرض ہے. تو 8واں سنت کیا؟ 8واں سنت یہ کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوئے، یہ الگ سنت ہے. 1 مرتبہ دھونا فرض، 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے. لیکن اس میں یاد رکھے کہ سر کا مس جو ہے وہ 3 مرتبہ نہیں ہے، وہ خود آ رہے. چلے آگے عرض کرتا ہوں. سنت نمبر 9، تمام سر کا 1 مرتبہ مسح کرے. تمام سر کا 1 مرتبہ مسح کرے. اب دیکھیں کہ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے اور سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے. یہ آپ کو یاد رہے، سر کا چوتھائی حصہ مسح کرنا فرض ہے، اس کے بغیر آپ کا وضو نہیں ہوتا. وضو نہیں ہوئی تو آپ کا نماز بھی نہیں بنا. لیکن پورے سر کا مسح کرنا جو ہے یہ سنت ہے. یہ ہو گئے 9. اور 10ویں سنت جو ہے وہ دونوں کانوں کے ظاہر و باطن کا مسح کرے. آپ کے کانوں کا جو باہر کا حصہ ہے، اوپر کا حصہ ہے اور اندر کا حصہ ہے، ان دونوں کا مسح کرنا یہ بھی وضو کے سنتوں میں سے سنت ہے. 10 سنتیں ہو گئی. اور 11ویں سنت، داڑھی کے نیچے حصے کا خلال کرنا. داڑھی تو ایک یہ ہے کہ اگر آپ میرے سامنے ہو یا میں آپ کے سامنے ہوں تو میں آپ کی داڑھی کو سامنے سے دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ تو فرنٹ سائڈ ہے داڑھی کا، لیکن اسی داڑھی کا بیک سائڈ ہے. اس داڑھی کے نچلے حصے کا جو حصہ ہے، جو سائڈ ہے، جو طرف ہے، اس کا خلال کرنا یہ سنت ہے. 12ویں سنت، انگلیوں کا خلال کرنا. یہ 12ویں سنت ہے، اپنے ہاتھ کے اور پاؤں کے انگلیوں کا خلال کرنا. خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ یا اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو، جو سب سے چھوٹی انگلی ہے، اس کو آپ انگلیوں کے درمیان داخل کریں. اور اگر ہاتھ کے ہو تو وہ زیادہ آسان ہے، چونکہ ایک ہاتھ کی انگلیاں جو ہے وہ دوسرے مقابل ہاتھ کے جو خالی حصے ہے انگلیوں کے درمیان میں داخل کرے. اس کو کہتے ہیں خلال کرنا. 13ویں سنت، اعضاء وضو کو رگڑ رگڑ کر دھوئے. آپ وضو میں جن اعضاء کو، اپنے جسم کے جن حصوں کو دھوتے ہیں وضو میں، ان کو رگڑے بھی. صرف پانی بہانا کافی نہیں بلکہ ان کو رگڑ لے تاکہ آپ کے جسم میں کوئی خشک حصہ نہ رہے. یہ رگڑنا جو ہے یہ سنت ہے اور 13ویں سنت ہے. اور جاتے ہیں نمبر 14 سنت کی طرف. ایک عضو کو دوسرے عضو کے خشک ہونے سے پہلے دھوئے. مثال کے طور پر میں نے چہرہ دھو لیا، آپ نے وضو کے لیے چہرہ دھو لیا. اب اس درمیان اتنا وقت اور ٹائم نہ دے کہ آپ اپنے ہاتھ کو کونیوں تک دھوتے وقت، جب آپ جس وقت ہاتھ دھوئیں گے اس وقت آپ کا چہرہ خشک ہو چکا ہو. نہیں، آپ درمیان میں اتنا وقفہ نہ دے اور نہ اتنا ٹائم دے، بلکہ جب چہرہ دھویا تو چہرے کے خشک ہونے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لے. آپ نے ہاتھ دھو لیے تو اس کے بعد اب اتنا وقت نہ دے کہ آپ مسح کرے تو اس وقت آپ کے ہاتھ اور چہرہ خشک ہو. نہیں، اس کو آپ مسلسل کرے تاکہ ہاتھ دھوتے وقت چہرہ خشک نہ ہو. ہاتھ جب آپ دھو چکے ہیں تو اس وقت پھر مسح کرے. مسح کے بعد آپ پاؤں دھو لے. یہ ایک دوسرے کے پے در پے کرنا، ایک دوسرے کے بعد کرنا، یہ بھی ایک الگ سنت ہے. 14 ہو گئے. 15ویں سنت جو ہے، اعضاء وضو کو دھونے میں ترتیب کا خیال رکھے. مطلب وضو میں جو ہے چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہے، سر کا مسح ہے، دونوں پاؤں ہے، یہ دھونا چونکہ لازمی ہے، لیکن ان کو ترتیب وار دھونا. انہی اعضاء کو ترتیب وار دھونا جس طرح کہ قرآن پاک میں وارد ہوا ہے اور جس طرح کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ سب سے پہلا چہرہ، پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، پھر تیسرا مسح کرنا اور نمبر 4 پاؤں کا دھونا. یہی ترتیب ہے. اس ترتیب کا خیال رکھنا یہ الگ سنت ہے. 15 سنتیں ہو گئی وضو کے. 16ویں سنت وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پہلے دھوئے. اس طرح دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں سے پہلے دھوئے. مثال کے طور پر میں نے وضو کرتے وقت چہرہ دھو لیا
بالکل اچھا. اب اس کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لوں گا. تو اس دھونے میں پہلے سب سے میں اپنے دائیں ہاتھ کو دھوؤں گا پھر بائیں ہاتھ کو, اور اسی طرح پاؤں کو دھونا ہے تو سب سے پہلے دائیں کو پھر بائیں کو. اس ترتیب کا خیال رکھنا, اس رائٹ اور لیفٹ کا, دائیں اور بائیں کا. تو یہ ایک الگ سنت ہے. یہ ہو گئی 16 سنتیں. اور 17ویں سنت جو ہے وہ ہے سر کے اگلے حصے سے سر کا مسح شروع کرے. سر کے اگلے حصے سے سر کا مسح شروع کرنا یہ ایک الگ سنت ہے. اور 18ویں سنت حلق کو چھوڑ کر گردن کا مسح کرے, اس لیے کہ حلق کا مسح بدعت ہے. آخری سنت وضو کا یہ ہے کہ آپ گردن کا مسح کریں, لیکن اس میں اپنا حلق کا جو حصہ ہے باہر کا ظاہری کا اس کا مسح کرنا چھوڑ دے, اس لیے کہ حلق کا مسح کرنا یہ بدعت ہے. 18 سنتیں ہو گئی, 18 کا وعدہ کیا تھا, 18 پوری ہو گئی. اور اس کے بعد جب وضو مکمل ہو گئی تو فرماتے ہیں وضو کے بعد کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ وضو مکمل ہونے کے بعد کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھے. تو یہ آج ہمارا سبق کا خلاصہ رہا. آج ہمارے سبق کس چیز کے متعلق تھی؟ سنن الوضو, وضو کی سنتوں کے متعلق. اور یہ 18 سنتیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی سے بھول کے یہ سنتیں یا قصدن وہ ان کو چھوڑ دے اس کا وضو تو ہو جائے گا, لیکن وہ وضو کامل طریقے سے جس طرح کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور تعلیم دی ہے, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی ترتیب ہمیں بتائی ہے, اس ترتیب پر ہوئی نہیں. نماز وضو ہو گئی, اب اس وضو سے آپ تلاوت کرنا چاہے, نماز پڑھنا چاہے, وہ خواہ نوافل ہو تہجد ہو جو بھی ہو وہ بالکل اس سے ادا ہو جاتی ہے. لیکن وضو کا جو حق ہے, وضو کا جو اصل روح ہے وہ کامل نہیں ہوتی ان سنتوں کے بغیر. لہٰذا ان سنتوں کو یاد کیجئے, اور اس کے یاد کرنے کے بعد ایک طریقہ یہ ہے یاد کرنے کا کہ ان سنتوں پر عمل آج ہی سے شروع کیجئے تاکہ یہ سنتیں آپ کی زندگی کا حصہ رہے. پھر انشاءاللہ زندگی بھر آپ ان کو نہیں بھولیں گے, اور پھر جب بھی آپ کسی کو سکھانا چاہیں گے, کسی کو سمجھانا چاہیں گے, تو چونکہ روزانہ آپ اس طریقے پر یعنی ان سنتوں کو آپ دہراتے ہیں اپنے وضو کے دوران, تو وہ پھر آپ نہیں بھولتے. ساری کی ساری سنتیں انشاءاللہ آپ کو ازبر ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں دین کو اپنے لیے فخر سمجھ کر سیکھنے کی اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.